अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 5 क्लास की SST का बाब दोम, जिसका एक चैप्टर है। इसका नाम है सकाफ़त, जिसे इंग्लिश में कल्चर भी कहते हैं। किसी जगह के लोगों का आपस में मेल जोल, रस्म रिवाज, मज़हब, ज़बान और रहन सहन के तौर तरीके वहाँ की सकाफ़त कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, हमें एक माशरे में रहते हुए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। जब मुख्तलिफ़ तरह के लोग एक जगह ज़िंदगी मिलजुल कर गुजारते हैं, इससे एक पुरअमन माशरा बनता है। और पाकिस्तान भी एक ऐसा ही माशरा है जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, रंग, नस्ल के लोग रहते हैं, जिनके मिलकर एक साथ रहने से कौम बनती है। पाकिस्तान का कौमी लिबास आपको मालूम है, शलवार कमीज़ है। पाकिस्तान में बोली जाने वाली कोई सी 6 ज़बानें पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, बल्ती, सराइकी वगैरह शामिल हैं। कौमियत को देखेंगे। कौमियत, जिसे नेशनलिज़म भी कहा जाता है। कौम आपको मालूम है एक लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ नेशवा से माखूज़ है, जिसके मानी पैदाइश के हैं, यानी ये लफ्ज़ वहाँ से निकला है। गोया कौम का ताल्लुक़ फ़र्द की पैदाइश या नस्ल से होता है। अगर आप आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो कौमियत एक ऐसा जज्बा है जो अफ़राद के माबैन रंग, नस्ल, मज़हब, इलाके, ज़बान और रस्म व रिवाज के बिना पर पैदा होता है। पाकिस्तान में रहने वाले मतनू सकाफ़ती गिरोह यानी कि मुख्तलिफ़ सकाफ़ती गिरोह। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ़ सूबों और इलाकों में मतनू गिरोह, सकाफ़ती गिरोह रहते हैं, जो पंजाबी, सिंधी, बलोची, बल्ती और कश्मीरी वगैरह कहलाते हैं। हम इस पाकिस्तानी सकाफ़ती तनों को ज़ुबान, लिबास, पकवान, मज़हब, मेले, त्यौहार वगैरह की बुनियाद पर समझेंगे। इनकी तफसील ज़ैल में मौजूद है। मज़हब सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम है। पाकिस्तान की 97% आबादी जो है मुसलमान है। इसके अलावा यहाँ मसीही, हिंदू, सिख और बुद्ध मत वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आबाद हैं। दूसरा जो सकाफ़ती फ़र्क है वो ज़बानें हैं। ज़बानें सिर्फ़ अल्फ़ाज़ का मजमूआ नहीं होती, बल्कि कौम की पहचान होती है। तो पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। यहाँ के बेशतर लोग कौमी ज़बान उर्दू बोलते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी, सराइकी, पोठोहारी, सिंध में सिंधी वगैरह बोली जाती है। इसके अलावा हमारी उर्दू ज़बान और इलाकाई ज़बानों का रस्मुल ख़त अरबी ज़बान जैसा है। कुरान मजीद भी अरबी ज़बान में है और पाकिस्तान के तालीमी इदारों में अरबी ज़बान की तालीम का ख़ास एहतमाम किया जाता है। इसके बाद हम पाकिस्तान के लिबास, हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। हर सूबे और इलाके के भी अपने अपने लिबास हैं। सिंध में सुर्ख और गहरे नीले रंग का हाथ से छपा हुआ ख़ास लिबास बनाया जाता है, जिसे अजरक कहा जाता है। इसके अलावा शीशों से कढ़ाई की जाती है, जिसे गज कहते हैं। सिंधी मर्द सर पर ख़ास शीशों वाली टोपी पहनते हैं। पंजाब में ख़वातीन जो हैं कढ़ाई वाले कपड़े पहनती हैं, जिसे फुलकारी कहते हैं। इसके साथ वो दुपट्टा ओढ़ती हैं। मर्द धोती, कुर्ता, लुंगी, लाचा पहनना वगैरह पसंद करते हैं। इसके अलावा पगड़ी और टोपी का इस्तेमाल भी करते हैं। सूबा बलूचिस्तान में चौड़े घेर वाली शलवारें पहनते हैं, जिनसे उनका लिबास मुनफरिद नज़र आता है। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में मर्द जो है वास्कट और पेशावरी चप्पल पहनना पसंद करते हैं। कश्मीरी मर्द और ख़वातीन जो लंबे लिबास पहनते हैं उसे चोगे कहते हैं, जिसे फेरन भी कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कोट और चोगे, टोपियाँ वगैरह पहनते हैं। खुला लिबास पहनते हैं, जिसे शोका भी कहते हैं। इसके बाद पाकिस्तान का शुमाली खित्ता बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान बुलंद और बाला पहाड़ों की वजह से मशहूर है। चित्राल में दुनिया की कदीम तरीन सकाफ़त कैलाश आबाद है। कैलाश के मानी हैं काले कपड़े पहनने वाले। अगला जो हमारा फ़र्क है, सकाफ़ती तनों है, वो पकवान की बुनियाद पर है। पाकिस्तानी लोग मज़ेदार खाने के बहुत शौकीन हैं। मुल्क भर में इलाकाई खाने अपनी खुशबू और जायकों के एतबार से बहुत मशहूर हैं। यानी पाकिस्तान की सकाफ़त का एक नुमायाँ पहलू यहाँ पर पकने वाले मज़ेदार खाने हैं। हर सूबे और इलाके के अपने अपने मुनफरिद पकवान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दबीज़े गोगा जैसे बकरे का गोश्त, राजमा, लोबिया का सालन, काबली पुलाव, सीख कबाब, चपली कबाब और सनवारी कबाब वगैरह शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहवा और चाय भी पीते हैं। पंजाब में नाश्ते में मुर्ग, चने, सिरी पाए, हलवा पूरी, पराठे, भटूरे वगैरह खाना पसंद करते हैं। इनके रवायती खानों में गोश्त के टिक्के, कोरमा, मकई की रोटी, साग और इसके अलावा यहाँ के लोग नमकीन और मीठी लस्सी भी
پیتے ہیں۔ سندھ کی طرف آئیں گے، سندھ کے لوگ سندھی بریانی، پلہ مچھلی جو وہاں بہت مشہور ہے، حلیم، آلو کباب، نہاری وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں۔ یا میٹھے میں مٹکا، کلفی اور ربڑی فالودہ۔ اس کے علاوہ لب شیریں بھی اپنے ذائقے اور لذت کے اعتبار سے بڑا مشہور ہے۔ بلوچی ثقافت میں سجی مرغوب پکوان ہے۔ اس کے علاوہ دم پخت، لگن گوشت، بیسنی فش کڑی اور کھڈی کباب بلوچستان کے روایتی مشہور پکوان ہیں۔ گلگت بلتستان میں گوشت شوربہ، ممتو اور مولیدو، مارزن، پڑاپو اور سنا باچی یعنی جو ایک شربت کا نام ہے وہ مشہور ہے۔ شب دیگ، کشمیری پلاؤ، کشمیری چائے، ازا جموں کشمیر کے مشہور پکوان ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کی معلومات کے لیے یہاں پر ایک اور بات درج کی گئی ہے کہ بلوچی موسم سرما، جب سردیوں کے موسم کا آغاز ہوتا ہے تو ایک خاص بلوچی بسری سوغات استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کی روٹی ہے جو کہ گندم کے آٹے، دیسی گھی، مکھن اور گڑ کے ساتھ بغیر مسالوں کے آگ پر بنتی ہے۔ یہ تازہ روٹی بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ میلے اور تہواروں کی طرف آئیں گے۔ میلے اور تہوار بڑی اہم حصہ ہیں ہماری ثقافت کا۔ یہ لوگوں کو نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ میل جول اور روابط میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں بڑے قسم کے مذہبی، علاقائی اور قومی تہوار منائے جاتے ہیں۔ ہمارے مذہبی تہواروں میں عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ مسلمان 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقیدت سے مناتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے تہواروں میں کرسمس، بیساکھی اور دیوالی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ علاقائی تہوار بھی منائے جاتے ہیں۔ یہ تہوار موسموں کی مناسبت سے یا کسی بزرگ کے عرس کے موقع پر منائے جاتے ہیں یا منعقد کیے جاتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں میلہ چراغاں اور جشن بہارا بہت ہی مشہور میلے ہیں۔ صوبہ سندھ میں جشن لاڑکانہ، سندھ میلہ، میلہ مویشیاں ان کے مقامی تہوار ہیں۔ بلوچستان کا سبی میلہ بھی لوگ دیکھنے کے لیے ملک بھر سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بلوچستان کا بڑا مشہور میلہ ہے۔ کالام میلہ خیبر پختونخوا کا مشہور میلہ ہے۔ آزاد کشمیر میں کشمیر میلہ منایا جاتا ہے۔ شندور کا آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ شندور میلہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کا مشترکہ میلہ ہے جو کہ بلند ترین گراؤنڈ شندور میں منایا جاتا ہے۔ یہاں کے کچھ لوگ جشن نوروز کو بھی جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دیگر ثقافتی تہوار بھی ہیں۔ شادی بیاہ اور سالگرہ کی تقریبات بھی ہماری ثقافت کی آئینہ دار ہیں۔ یہ ہماری ثقافت کے ہی مختلف رنگ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستان میں کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشہور واقعات اور اہم دن کی طرف آئیں گے۔ ملک بھر میں قرارداد پاکستان 23 مارچ کو، یوم کشمیر 5 فروری، یوم آزادی 14 اگست، یوم دفاع 6 ستمبر اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن 25 دسمبر کو قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ فنون لطیفہ کی طرف آئیں گے تو پاکستان میں ایسے بہت سے خطاط ہیں جو قرآنی خطاطی کے اعلیٰ نمونے تخلیق کیے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ہماری عمارتیں ہیں جو کہ ہماری پہچان ہیں۔ اس کے علاوہ تراشی، ثقافتی اور مختلف دھاتوں سے زیورات سازی نمایاں فنون ہیں۔ پاکستانی دستکاریاں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ دستکاریاں خواتین گھروں میں اپنے روزگار کو ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں کھڈی پر بننے والی اعلیٰ معیار کی سوسی، بوسکی، خیز، چنری، کرنڈی اور شال کی بھی دنیا بھر میں بہت مانگ ہے۔ اگر ہم برتنوں کی طرف آئیں تو ہمارے ملک میں مختلف قسم کے دیگر سے برتن بھی بنائے جاتے ہیں۔ پنجاب کا شہر گجرات چینی مٹی کے برتن کا اہم مرکز ہے۔ ملتان کی کاشی کاری، اونٹ کی کھال کے لیمپ، بھاولپور کی مٹی کی سرائیاں، مختلف دیگر ظروف برتنوں کو ہی کہتے ہیں۔ چنیوٹ کی لکڑی کا فرنیچر کی بہت مانگ ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں بننے والی سندھی ٹوپی اور اجرک، کشمیری شالیں، کڑھائی والے لباس، بلوچستان میں کڑھائی، مینا کاری، کشیدہ کاری کا عمدہ کام کیا جاتا ہے۔ یہاں کی راگی ٹوپی، چوغے اور گرم کوٹ دنیا بھر میں بہت مشہور ہے۔ لوک گیت، یہ بھی ہماری ثقافت کی پہچان ہے۔ آپ جب کوئی گیت سنتے ہیں لوگ تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پاکستان کے علاقائی لوک گیت خاص مزاج اور انداز رکھتے ہیں۔ ماہیہ پنجابی لوک ادب کی پہچان ہے۔ ماہیہ جو ہے وہ گانے کی ایک قسم کا نام ہے۔
گلگت بلتستان کا تہوار گلگت بلتستان میں تلوار کی جھنکار پر جو رقص کیا جاتا ہے وہ بھی بڑا مشہور ہے۔ اگر ہم کثیر الثقافتی معاشرے کے فوائد دیکھیں، یعنی ایک ایسے معاشرے میں رہنا جہاں مختلف قسم کی ثقافتیں ایک ساتھ موجود ہیں، تو وہاں رہنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم آپس میں بھائی چارہ اور رواداری کی فضا قائم ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مختلف تجربات اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ چونکہ یہاں پر رہتے ہیں تو وہ اپنے تخلیقی انداز سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے لباس، پکوان، کھیل، زبانیں، فنون کے امتزاج سے ہماری ثقافت میں مختلف انداز اور تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو ہماری پہچان ہوتی ہیں۔ اس کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیے گئے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ ثقافت سے کیا مراد ہے؟ کسی جگہ کے لوگوں کا آپس کا میل جول، رسم و رواج، مذہب، زبان اور رہن سہن کے طور طریقے وہاں کی ثقافت کہلاتے ہیں۔ پاکستان کے ثقافتی گروہوں کے نام تحریر کریں۔ پاکستان کے صوبوں اور علاقوں میں متنوع ثقافتی گروہ رہتے ہیں۔ اپنے علاقوں کے لحاظ سے پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری، پشتون اور گلگت بلتستانی وغیرہ کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہوگا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ تو ہم نے ابھی چیپٹر میں پڑھا ہے کہ گلگت بلتستان میں بلتی، شینا، وخی اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں، جبکہ کشمیر میں کشمیری اور پہاڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر کو کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6 ستمبر 1965 کو دشمن نے پاکستان پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا تھا۔ پاکستان کی بہادر فوج نے ہمت اور جرأت کے ساتھ دشمنوں کو شکست دی۔ اسی کی یاد میں ہم یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر کو مناتے ہیں۔ تفصیلی جوابات کی طرف آئیں گے تو پاکستان کی دستکاریاں کیوں مشہور ہیں؟ اس کا جواب ہوگا پاکستانی دستکاریوں کی مشہوری۔ پاکستان کی دستکاریاں اعلیٰ معیار اور منفرد انداز کی ہیں۔ پاکستانی دستکاریوں کی پوری دنیا میں مانگ ہے۔ پاکستانی خواتین اپنے اپنے علاقے کی دستکاریاں بنا کر نہ صرف خود روزگار حاصل کرتی ہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے مشہور ہونے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ سوال نمبر 2، کثیر الثقافتی معاشرے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے خیال میں اس کی خوبیاں اور خامیاں کیا کیا ہیں؟ تو ایسا معاشرہ جس میں مختلف ثقافتی گروہ آباد ہوں کثیر الثقافتی معاشرہ کہلاتا ہے۔ کثیر الثقافتی معاشرے کی خوبیاں: معاشرے میں امن، بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے، لوگ سماجی مسائل کو مل جل کر حل کرتے ہیں۔ کثیر الثقافتی معاشرے کی اگر ہم خامیاں دیکھیں تو ثقافتی فرق کی وجہ سے تنازعات یعنی مختلف جھگڑے جنم لیتے ہیں، معاشرے میں ہم آہنگی اور یکسانیت کا فقدان ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کامنٹ میں اپنی سجیشن سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔